السلام علیکم جی. مجھے ایک ماہ قبل عمران نیازی نے ایک پیغام بھیجا اور وہ ایک غیر سیاسی شخصیت کے ذریعے مجھ تک رابطہ کیا گیا، اور وہ غیر سیاسی شخصیت جو تھی وہ عمران نیازی کی معافی اور صلح کا ایک پیغام لے کے آئی، جس کے ساتھ فرمائشوں کا پلندہ بھی منسلک تھا. اور اس فرمائشوں کے پلندے کے اندر یہ تھا کہ جناب آرمی چیف جو ہے وہ ہم مل کے لگا لیتے ہیں، 3 نام ہم دیتے ہیں، 3 نام آپ دیجئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم ان میں سے کوئی ایک نام منتخب کر لیں گے. اسی طرح الیکشن کمشنر جو ہے وہ نیا اپوائنٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی یہی سلسلہ چلایا جائے، اور اس کو بھی نیا اپوائنٹ کر لیتے ہیں. یوں جو ہے وہ ہم یہ والا لانگ مارچ نہیں کریں گے. یہ بات جو ہے یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، جن کو ہم پیار سے چاچو کہتے ہیں، انہوں نے آج لاہور کے اندر کچھ ولاگر اور پولیٹیکل ولاگر اور جرنلسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے. یہ بڑی ایک جسے کہنا چاہیے غیر معمولی میٹنگ تھی. کسی بھی سطح کے اوپر ولاگر سے ایکسکلوسیولی چاچو نے پہلا انٹریکشن کیا ہے، اور اس کا سہرا جو ہے وہ جاتا ہے عطاء اللہ تارڑ صاحب کے سر، جنہوں نے کل گھسیٹ کے رانا ثناء اللہ کو ایک سپیس میں بٹھا دیا تھا. رانا بابا ہیٹی گا جی، آؤ رانا چنگے پلے ویوز لے گئے. اور یہاں پہ چاچو نے کہا کہ وہ بھی عن قریب کسی سپیس کے اندر آئیں گے. لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ انہوں نے کہا آج سے ایگزیکٹلی 1 ماہ پہلے انہوں نے یہ پیغام بھجوایا تھا. تو پھر چاچو نے یہ کہا کہ آپ تو وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے آج تک میرے ساتھ جو بطور اپوزیشن لیڈر کمیونیکیشن کی ہے، اس میں آپ نے کبھی میرا نام نہیں لکھا، بلکہ مجھے خط نہیں لکھا. کبھی تم سپیکر سے خط لکھواتے تھے، کبھی اپنے کسی چمونے چماٹ سے خط لکھوا دیتے تھے. تم نے تو میرے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملایا، اور تم اب کس منہ سے میرے ساتھ معافی مانگنے یا صلح کرنے کی بات کر رہے ہو یار. ایک بات. نمبر 2، آئین مجھے امپاور کرتا ہے کہ میں بطور پرائم منسٹر آرمی چیف کو اپوائنٹ کر سکوں. تو کون ہے خواہ مطلب کدھر ہے؟ چاچو آئی تھی، اوئے کدھر چل واپس، ٹھیک ہے یہ تھا جی. تو پھر اس نے کہا کہ میں مارچ کر دوں گا. چاچو نے کہا کر لے، جنہوں کے خلاف کرنا ہی واپس سنبھال لیں گے. تو وہاں پہ اچھے خاصے سوالات ہوئے، لیکن اس میں سب سے دلچسپ بات جو مجھے لگی اور وہ یہ تھی کہ شرارت کی اظہار شرارت آپ کے فقیر کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے. میں نے کہا یہ آپ سعودی عرب گئے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے گھڑی چور کے بارے میں کچھ پوچھا، تو چاچو نے نا وہ جگت اٹھائی نہیں. ویسے میرا مطلب ہے، حالانکہ چاچو بہت شاندار جگت باز ہے اور جو ابھی جگت بھی آیا کرتی ہے، لیکن آج چاچو کو طبیعت ٹلی مٹھی لگ رہی تھی. چاچو نے جگت اٹھائی نہیں، اور چاچو نے ایک لمبا پڑھا کہ کس طرح سعودی عرب جو ہے، آپ حیران ہو جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے جب سعودی عرب کے MBS صاحب ادھر آئیں گے. میں کہا چاچو کتوں آن دین گئی، وہ تو اگے دھرنا دے کے پگڑ پا کے بیٹھا ہی، پھوڑی بچھا کے بہ جانا انہیں جا کے. تو اچھا، تو اگر وہ نہیں آیا، انہوں نے کہا جی نہیں، وہ جب آئیں گے MBS تو آپ دیکھیے گا کیا کیا کچھ اناؤنس ہوگا. میں کچھ ایڈوانس میں کہنا نہیں چاہ رہا، میں کوئی عمران نیازی نہیں ہوں کہ پہلے ہی جناب ہوا کے اندر بے بنیاد باتیں کرتا چلوں. سالڈ بات ہوگی، دستخط ہوں گے، اس پہ بات ہوگی. یہی بات انہوں نے چائنا کے دورے کے حوالے سے کہی. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی میں نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن وہ جو انگلی اٹھا کے چاچو کہہ رہے ہیں، وہ اللہ جو ہے وہ انشاءاللہ جو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ صحیح تو نہیں کہا سرپرائز ملے گا. انہوں نے کہا کہ آپ کی توقعات سے بڑھ کے پاکستان کو کامیابیاں ملنے جا رہی ہیں. اچھا، اللہ کرے ان کی زبان مبارک کرے. لیکن جو اصل میں گھڑی والی شرارت کی تھی میں کہا یہ تو پھر میرا مطلب امداد سومرو بھی اتنے بیٹھا سی. تو امداد سومرو صاحب نے گھڑی کی جو تھی وہ خبر بریک کی تھی. پھر جب گوہر بٹ نے کہا کہ اے دیکھ لو، اے یوزول سسپیکٹ جڑا جو ہے اے بیٹھا ہوا جی، انہیں گھڑی دی سٹوری بریک کی تھی. پھر چاچو تھوڑا جا کھلیا. میں کہا چاچو وہ آپ کو بھی تو کچھ ملا ہوگا. اس وقت چاچو کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی ہے نا، مطلب وہ بچہ جس کو اگر کہا جائے کہ جناب دوسرا بچہ کہے کہ میرے پاس کھلونا ہے، اور اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ جائے اور وہ کہے کہ میرا کھلونا تم سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہے.
ٹھیک ہے, چاچو کے چہرے پہ وہ والی مسکراہٹ آئی. اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ مجھے جو گھڑی دی ہے انہوں نے MBS نے, اور جو میں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ڈسپلے میں لگا دی ہے, اب ہر کوئی آ کے دیکھے گا, وہ گھڑی جو ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے جو کہ عمران خان کو ملی تھی. اور چاچو کے اوپر چہرے کے اوپر مسکراہٹ ایسے جسے کہتے ہیں گلو کر گیا اس کا چہرہ ہے, خوشی سے تمتما اٹھا چاچو کا چہرہ کہ جناب مینو جڑی گھڑی ملی ہے نا MBS دے کولوں وہ عمران خان تو ہی مہنگی ہے. اور اس سے پہلے چاچو یہ بتا چکے تھے, میرا جو ڈیجٹ تھا میں نے آپ کو اپنے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ عمران احمد خان نیازی کو ملنے والی گھڑی جو تھی جب ملی تھی تو اس وقت روپوں میں اس کی قیمت 14 لاکھ تھی, چونکہ اب زیادہ ڈیویلیو ہو چکا ہے روپیہ, تو اس لیے وہ تقریباً کو 17 کروڑ کی تھی. یہ دو ہی فگر جو تھے وہ چاچو نے بھی کوٹ کیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کیلکولیشن اور ہمارے ذرائع نے ہمیں درست خبر دی تھی کہ وہ اس وقت جو تھی وہ گھڑی تھی, میرا مطلب ہے اس طرح کی. بند کر لی, ٹھیک ہو گئی. اب جناب اللہ آپ کا بھلا, خالد خان صاحب جرمنی تو فون کر رہے ہیں تو میں کہ بعد میں انہوں کارنے. اچھا جی, خالد خان صاحب میں بھی مل جائے نا, مطلب رسید مل جائے کہ میرے ولاگ کے درمیان میں نے کال کی تھی, اس لیے میں کٹن کی کیتی ہے گستاخی. اچھا وہ جناب یہ 2 لمحے جو تھے وہ میں نے مطلب کہ بڑے کیمرے نے تو کیچ کیے ہی کیے, میں نے خود بہت انجوائے کیے. یار کس گال سے خوش ہے, اس کا مطلب ہے چاچو کو جو گھڑی ملی ہے وہ کو 20-25 کروڑ کی ہے, لیکن چاچو نے ایمانداری سے لا کے اور وہ ڈسپلے میں ڈال دی ہے, اور وہ ڈسپلے انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھ دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے, میں نے کہا چاچو پھر کوئی اس طرح کا کوئی چول آ گیا تو پھر ویچ کھائے گئی, اینو ویچ تو کسی غریب ہاسپٹل تے لا دے یا کسی واسطے کچھ کر دے. تو خیر چاچو نے وہ اس کے اوپر غور کرنے کا وعدہ کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کہا کہ میں فرسٹ ٹائم آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ شیئر کیا کہ جناب DGI-SI نے اس پریس کانفرنس کے لیے جو انہوں نے کی DGI-SPR کے ہمراہ, اس کے لیے باقاعدہ ان سے اجازت طلب کی تھی. تو چاچو نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ جو حقائق میں جانتا ہوں اس پورے واقعے کے بارے میں, اور ویسے بھی چونکہ پروجیکٹ عمران خان کی کسٹوڈین جو ہے ان کا موجودہ ادارہ ہی ہے نا جی, اس کا کریٹر, اس کا گرومر, اس کا کسٹوڈین, یعنی اسے پیدا کرنے والا, اس کو پال پوس کے بڑا کرنے والا, 3 ویاہ کروانے والا, ٹھیک ہے, خیرات منگ کے پوری دنیا جو دین والا, اور پھر اس کے بعد اس کو وزیر اعظم بنانے والا, تو ایک ہی ادارہ تھا نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم اس کو ان سائڈ آؤٹ جانتے ہیں تو اس لیے ہمیں آپ ان کا جواب دے دیں. حالانکہ جواب دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا, وہ ان کی خام خیالی تھی کہ جب ہم بولیں گے تو وہ اپنے کریٹر پہ جو ہے وہ جوابی وار نہیں کرے گا, یا میں بھونکنے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ویسے, ٹھیک ہے, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے, تو وہ ان پہ نہیں, میرا مطلب ہے کہ وہ ہاں کرے گا. لیکن اس نے وہ قرض, اس نے ذرا برابر بھی, پرے کا کے برابر بھی اس بات کا وزن نہیں اٹھایا یا اہمیت نہیں دی کہ یار یہ میرے کریٹر جو ہیں, جو مجھے وہاں تک پہنچانے والے تھے, پرائم منسٹر ہاؤس تک, اور یہاں تک پہنچانے والے بھی ہیں. تو یہ انہوں نے کہا ہے, اس نے کہا کہ اوے DGI-SI ہاں میں تمہیں یہ کر دوں گا, وہ سنبھال کے گل کر, آئے ہائے 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 ہائے. یہ وہ بات ہے جس کی کم از کم چاچو کو توقع نہیں تھی, یا کم از کم ان کی گفتگو سے یہی لگا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جو ہے وہ الیکشن تو اپنے وقت پہ ہی ہوں گے, اور میں نے جب ان سے یہ کہا کہ جناب وہ آپ کی مدر سسٹر ون کر رہا ہے اور آپ اس کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. اب لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی, چاچو مذاکرات کے دروازے کھول کے بیٹھا ہے, ہاں بتی بار کے بنیرے اتنے رکھ کے تو بوا کھول کے بہہ گیا, جبکہ ان کی جو ترجمان ہیں اور وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, آج یعنی کہ ہفتے والے دن دوپہر کو انہوں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس فرمائی, اور جس کے اندر انہوں نے کہا کہ عمران احمد خان نیازی کے ساتھ گفتگو آؤٹ آف کوسچن.
اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ وہاں پہ یوتیا پیدا ہو جاتا ہے جہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کی کہہ بیٹھا میں کی کہہ بیٹھا میں کی کہہ بیٹھا، وہ کچھ نہیں کہہ بیٹھا کچھ نہیں کہہ بیٹھا، ٹھنڈے ہو ٹھنڈے ہو. تو جہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ گفتگو ہو سکے. اب مریم اورنگزیب پوری گورنمنٹ کی انچارج ہیں، پوری گورنمنٹ اتحادیوں کی ہے، اور پھر ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے مذاکرات کرنے کے لیے. پہلے کہا کہ وہ کمیٹی بنی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے جائزہ لینے کے لیے بنائی ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھیں. ویسے نظر رکھنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے پی ڈی ایم کو، پیپلز پارٹی کے اوپر، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ جب دھرنا لاہور سے نکلا تھا تو رانا ثناء اللہ لاہور میں وزیر قانون تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو لاہور سے ہی نہیں نکلنے دیں گے. تو پیپلز پارٹی اس وقت بھیگی بلی کی طرح آنٹی کی طرح انٹر ہوئی تھی، اور اس نے انہیں کہا تھا کہ جانے دیں، پرامن احتجاج کرنے کا. یہ جو ہیں شاہ صاحب جو ہیں اپنے سکھر والے، ہاں شاہ صاحب نے بھی آ کے یہی کیا تھا کہ جانے دیں، کچھ نہیں کریں گے، ہم گارنٹی کرتے ہیں. اور جب جا کے وہ وہاں پہ پگل پا کے بہ گئے، پھوڑی پا کے بہ گئے، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی پھر ہاتھ نہیں پکڑاتی تھی. پیپلز پارٹی کہتی تھی اسمبلی سے لوک جائیے پھر، اور اسمبلی میں بیٹھ کے تو ان کو اندر سے گالیاں دیں. ٹھیک ہے، قلعہ بند ہو کے اسمبلی میں بیٹھ جائیں اور ان کو اندر سے وٹے ماریں اور ان کو اندر سے گالیاں دیں. تو خیر یہ ہے جی وہ مطلب کہ جسے کہنا چاہیے آج اس میٹنگ کا احوال تھوڑا سا جو مجھے اچھا لگا، یا مجھے لگا کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ باتیں یہ ہونی چاہیے. ویسے جب آئندہ ہمارے ویلاگز ہوں گے ان میں چاچو کی بہت ساری کوٹیشنز آپ کو سننے کو ملیں گی، ٹھیک ہے. لیکن ایک وقت میں یہ پاؤں بھی پکڑ رہا ہوتا ہے، گالی بھی بک رہا ہوتا ہے، اور گلے بھی پڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے اس کے کریٹرز کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اور ان کے جو کنفرنٹ کرنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی. آپ بھی سمجھ لیجئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.